ایمان کے بہترین نتیجے بیان کرنے والی، مومنوں کی اوصاف بیان کرنے والی، اور کفر کے خطرناک نتیجے اور کافروں کی اوصاف وغیرہ وغیرہ اس صورت، یعنی ایمان اور کفر آپ کہہ رہے ہیں اس صورت کا موضوع ہے۔ اس کی ابتدا قد افلح المؤمنون، اور انتہا ذرا دیکھیں کس لفظ سے ہے، انتہا سے پہلے فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن؟ ہر بندہ کہہ دے گا نا۔ آج ہی الحمدللہ میں نے اصول بیان کیا کہ بعض اوقات ایک مشترک ایک صف بیان کی جائے گی، پھر ساتھ اس کی اوصاف بھی بیان کر دی جائیں گی، تاکہ اگر اچھی صف ہے تو لوگ وہ صفات اپنا کر ان میں داخل ہوں، اور بری صف ہے تو لوگ بچ جائیں، بھاگیں ان سے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خاشعون فی صلاتهم، پیچھے ہم نے کہا تھا کہ خشوع عمومی صفت ہے انسان کی، اللہ نے وہاں نماز کے بغیر ذکر کی تھی، لیکن خاص طور پر نماز میں خشوع خضوع، کہ بندہ دل بھی اللہ کے آگے باتوں میں مصروف ہو، صرف ظاہر نہ ہو، بدن بھی ہو اور دل بھی ہو، الفاظ بھی ہو، معانی سب اللہ کے آگے جو کریں۔ فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع، نماز میں اس لیے کہا اس بندے کی نماز میں خشوع آیا، اس کے تمام اعمال میں خشوع، تمام زندگی خاشع والی بن جائے گی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے، باطل سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو ہر باطل کو، ہر لغو بات، لغو فعل، لغو قول، لغو نظریہ سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو ہے زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے مدینہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کی مقادیر وغیرہ تفصیلات جو ہے پھر مدینہ میں آ کر آئی ہیں، اور عام زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے، اسی طرح دکھاتے نہیں ہیں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، مگر اپنی بیویوں پر، اور ما ملکت ایمانہم، جو جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فإنهم غیر ملومین، بس بے شک وہ غیر ملامت زدہ، ملامت نہیں کیے جائیں گے اس پر۔ یہاں کا استعمال جو ہے، اور اسی طرح یہاں کا دیکھنا دکھانا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں راہوں کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو تیسری راہ چلے گا استثناء کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو فأولئك هم العادون، یہ جو ہے حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے حد سے بڑے ریڈ لائن کراس کرے پھر دنیا جانتی ہے کہ انہیں سزا ملتی ہے، بس اتنی بات یہ اللہ کافی، فأولئك هم العادون، کہ ان حدود کو کراس کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آپ اس وقت حد سے باہر ہو چکے ہیں۔ کسی ملک کا جہاز اگر اپنی باؤنڈری سے آگے ہیں تو وارننگ ملتی ہے کہ اس وقت آپ حدود کراس کر چکے ہیں۔ اب معنی اس وارننگ کا یہ ہے کہ اب آپ کا مزائل آپ کو لگ سکتا ہے، اور لگے گا اگر نہ نکلیے، یہ فأولئک هم العادون۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ترکی کے علاقے روس کے جہاز اندر آئے، وارننگ دی 1 سیکنڈ منٹ میں، اور اگلے میں ان کو ٹارگیٹ کیا۔ تو یہ کہ جب آپ نے حدود کراس کیے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی راہ تلاش کرے اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، بس یہی جو ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حدود کراس کر گئے ہیں جو اللہ کی، جو تلاش کرے اس کے علاوہ دیگر راستے ان دو کے۔ اسلام نے دونوں کو جائز کر، انہیں فروغ دیا جائے ہر لحاظ سے، شادیاں ہوں زیادہ سے زیادہ ہوں تو حرام کے دروازے خود ہی بند ہوں گے، شادیاں ہوں زیادہ سے زیادہ ہوں، جلد سے جلد ہوں، آسان سے آسان ہوں، تمام آپ کہہ دیں، یہ اس کا حل ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حفاظت کریے۔ پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ مرد کا جو سطر ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، دکھانا اور استعمال سبھی، اس پر دکھانے کے لحاظ سے یہ زیر ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے اس کے اندر داخل ہے احتیاطی قول کے مطابق، اس لیے اس کے علاوہ دکھانا جو ہے مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم جو خاص قسم کا لباس پہن دیں گے، خاص کچے استعمال کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، نہیں، لوگوں کے سامنے گھٹنوں تک یہ ضروری ہے چھپانا اور ناف سے اوپر جو ہے
ایریا مرد کے لیے. عورت کے لیے سارا بدن ہی اس کا پھر چھپانا اور ناپنا اس کے لیے ضروری ہے، پاؤں اور قدم کے اوپر والے حصے تک. والذین هم لأمانات وعهدهم راعون. یہ اللہ نے 8-10 صفات بیان کی ہے. یہ دراصل جنت کی ضمانت حدیث نے بھی دیا اور آگے جو ہے یہ آیت بھی دے گی. والذین هم لأمانات، وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی اور وعہدہم اپنے عہد کی راعون حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. کتنی صفات ہو گئی؟ جلدی سے گنے خود. مومنوں کی صفات: پہلی نماز میں خشوع، نمبر 2 اعراض عن اللغو، 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، 4 فرض کی حفاظت، 5 امانتوں کی حفاظت، 6 عہد کی حفاظت، اور 7 صلاۃ نماز کی حفاظت، 7-8. اولئک هم الوارثون. یہ لوگ جو ہیں وارث ہیں. کس کے؟ جنت کے وارث ہیں. پھر پوچھے یار جنت کی راہ، بس یہ 10 آیتیں سامنے پڑھ دیں کہ یہ جنت کی راہ آسان. اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہوں. سنو ابن ماجہ 43-41 نمبر حدیث نمبر اس طرح فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 گھر تیار کر رکھے، منزل فی الجنہ و منزل فی النار. ایک گھر جنت میں اور ایک جو ہے جہنم میں. جب یہ بندہ مرا اور برا تھا، جہنمی تھا، جنت میں داخل ہو گیا، جہنم چلا گیا اور جنت کی سیٹ جو ہے وہ خالی رہ گئی. اور جو اس کے الٹ آپ لے لیجیے، جو جنت گیا جہنم کی خالی رہ گئی. پھر فرمایا فذلک قول تعالی اولئک هم الوارثون. یہ اللہ کا فرمان ہے، اولئک هم الوارثون. وارث مانے نا جنتی کی جو سیٹ خالی رہ گئی، اب وہ کافر کے حصے میں آ گئی ہے، وہ وارث بن گیا. اور جو جنتی کی جو جہنمی جو جنت میں سیٹ کافر کی تھی خالی رہ گئی ہے، وہ جنتیوں کو مل جائیں گی جن میں یہ صفات ہوں گی، تو وہ اولئک هم الوارثون، اس کے وارث. یہ اللہ کا انصاف بھی ہے نا. تقدیر کے مسئلے میں حدیث بڑی مفید ہے کہ اللہ نے تقدیر میں کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ اللہ نے دونوں جگہ سیٹیں انسان کی رکھی ہے. یا یہ کہنا کہ ایک رکھی ہے، دونوں جگہ رکھی ہے. اب بننے کی اپنی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. وہاں آ گئے یا یہاں جائے. اللہ نے انصاف کیا ہے، دونوں جگہ اس کا خیال رکھا ہے. اس کے لیے جو لائق مقام ہے اس نے خود حاصل کرنا ہے. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہے. کس چیز کے وارث؟ پیسوں کے، ٹکوں کے، معمولی چیز کے. الذین یرثون الفردوس، وارث بنیں گے فردوس کے. کل میں روایت پڑھی کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ. جب جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا، أعلی الجنت أَوْسَطُ، بلند ترین ہے جنت ہے سب سے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے یہاں بتا دیا، عام جنت بھی نہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ، سلالہ اس میں کھینچنے کا معنی ہے. من سلالۃ من طین، کھینچی گئی مٹی سے پیدا کیا. اس لیے اس کا معنی کہتا ہے مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے. ذرا سمجھیے کیسے خلاصہ اور نچوڑ اور کھینچی گئی مٹی ہے. دیکھیں سر دنیا میں نا ہر بکرا قربانی کا لائق نہیں ہوتا. اسی طرح لیس من کل الماء یکون الولد، فرماتے ہیں کہ ہر پانی سے اولاد نہیں ہوتی، بلکہ خاص نطفہ اللہ رب العالمین رکھتے ہیں اس کے لیے. پھر ٹوٹل مقدار سے نہیں، کچھ مقدار سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اب بندہ کتنی خوراک کھاتا ہے، نور آپ کتنی کھاتے ہیں، نور کتنی کھاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ خاص مادہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اولاد کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. ہر مادے کے اندر نہیں ہوتی، ہر بندے. یہ نچوڑ در نچوڑ ہے. دیکھیں نا، خوراک اور پھر خوراک کے بعد اس کا پانی جوس میں سیب کھایا، اس کو جوس کیا اندر، یا روٹی کھائی اندر، پھر معدے نے اسے ہضم کیا اور پانی اس کا رہ گیا. اس نے پھر شکل اختیار کی خون کی، اور خون نے پھر اس نطفے کی شکل اختیار کی. تو یہ سلالہ، کھینچ در کھینچ ہے، اور نچوڑ در نچوڑ ہے.
سلالۃ من طین ثم جعلنا، پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ فی قرار مکین، مضبوط قرارگاہ میں، بڑی مضبوط قرارگاہ. اللہ نے ایسی جگہ پھر اس مادے کو رکھا ہے جو بہت ہی مضبوط ہے. اللہ رب العالمین نے ویسے عورت کو کمزور پیدا کی ہے، صنف نازک ہے، لیکن اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے عام انسانوں مردوں کی نسبت بھی بڑا مضبوط پیدا کی ہے. حتیٰ کہ جو ان اللہ لا یستحیی من الحق، ہر بات کرنی چاہیے جو مفید ہو. عام عورت کمزور ہے لیکن اس کے پیٹ کا چمڑا اور رحم کا یہ مرد سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ قرار مکین اللہ نے مضبوط پیدا کی فی قرار مکین، مضبوط قرارگاہ میں. کتنی مضبوط ہے کہ نہ ہوائیں نہ یہ نہ وہ کوئی چیز نہیں متاثر کرتی. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر جو جیسی ہوا اندر چاہیے، جیسا ماحول چاہیے، یہ اللہ رب العالمین فراہم کر رہے ہیں. یہ بچہ تو 2 دن پہلے پیدا ہو، نرسری میں فلانا معاملات اس کے لیے ہیں اور ابھی کوئی پرورش نہیں ہو پاتی. اللہ نے یہ سب کچھ، خوراک کا بندوبست، آب و ہوا کا بندوبست، اس کی حفاظت کا بندوبست، سب کچھ. اور پھر اسی پیٹ میں خوراک بھی ہو رہی ہے، ماں جو وہ کھا رہی ہے اور اپنی جگہ جا رہا ہے، یہ چیز نہیں متاثر ہو رہی. ایک ہی برتن کے اندر تقسیم در تقسیم یہ کون کر رہا ہے. ثم جعلنا نطفة، پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ فی قرار مکین، مضبوط قرارگاہ میں اور محفوظ. ثم خلقنا النطفة، پھر ہم نے بنایا نطفے کو علقة، جمع ہوا خون. یہ وہ پروسیس ہے اللہ اس کو بتا رہے ہیں اور جو مراحل. علقة جمع ہوا خون. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے بنایا علقے کو مضغہ بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس مضغے کو ہم نے پہنا دی، ہم نے پیدا کیا اسے عظام، ہڈیوں کی شکل میں، پھر سے ہڈی کی شکل میں. یہ دیکھیں یعنی خون اور خون نے پانی اور پھر خون اور کرتے کرتے کیا شکل، پتھر کی شکل اس کی بن گئی ہے، ہڈیاں، عظام. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت. دیکھیں یہ نطفہ جو ہے یہ جا کر گوشت نہیں بناتا، یہ نطفہ کرتے 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 جا کر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر رب العالمین جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. فکسونا، اللہ نے کہا جس طرح کہ ایک چیز پر غلاف وغیرہ جیسے آپ چڑھاتے ہیں، ایک چیز پر کوئی چمڑا کوئی کور چڑھاتے ہیں، اس طرح ہڈیاں رف اور اس پر پھر آ کر گوشت. آپ اپنی انگلی لیجیے مثلا، اس کے اندر ہڈیاں ہیں، اس کے اوپر یہ جلد اور چمڑا اور یہ لباس جو ہے اللہ نے گوشت کو چڑھا دیا. فکسونا، ہم نے لباس پہنایا، ہم نے چڑھایا اس پر ہڈیاں، اس ہڈیوں پر گوشت. فکسونا العظام لحما، ہم نے چڑھایا اور لباس پہنایا ہڈیوں کو لحم، گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اسے دوسری تخلیق میں، دوسری پیدائش میں. دیکھیں واقعی جیسے نئی چیز آ گئی ہے سامنے. اللہ نے اسی اندر کیا گندگیاں، کیا معاملات اور کیا سے کیا کیا. پھر جب یہ پیدا ہوا ایک نئی تخلیق. یہ جانا کس انداز میں ہوا تھا اور کارخانے سے نکلنا کس انداز سے ہوا اس انسان کا. یہ نفرت والی چیز اس شکل میں گیا تھا اور محبوب بن کر یہ واپس آیا ہے. یہ چھپانے کی چیز تھی اس دوران، اب دکھانے کی چیز بن گئی ہے. اس وقت بھاگنے کی چیز تھی اور دل سے لگانے کی بن گئی. اس میں ہر چیز آپ لیں، اس کے اندر کتنی نشانیاں رب العالمین نے رکھی. اگر ایک ملحد اور دہری اگر قرآن کے اس نظام اور ان مسائل کو بھی سمجھ جائے، مسائل کو ہی سمجھ جائے اور اس بیان کو ہی سمجھ جائے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور یہ آیت ہمیں بڑی اچھی طرح آنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے ذاتی تجربہ بھی، اور آپ اس کو ذرا سمجھیے اور آپ نے سمجھا ہوگا بھی. اس وقت آپ اس معاشرے سے مخاطب ہیں جو مسلمان کم اور کافر زیادہ ہے، مسلمان کم اور ملحد زیادہ ہے، اللہ کو کم ماننے والا اور عقل کی زیادہ پوجا کرنے والا ہے. اسے اللہ کی بات اور بخاری کی پکی ٹک کی سند یہ کم سمجھ آتی ہے، کم متاثر کرتی ہے. اس معاشرے کو عقلیات زیادہ متاثر کرتی ہیں، جدید علوم و فنون زیادہ متاثر کرتے ہیں. یہ عقل اور لاجک کی بات زیادہ کرنے والی مخلوق ہے. تو ایسی باتیں جب آپ کو اچھی پتہ ہوں گی تو پھر آپ اچھی طرح سمجھا سکیں گے اور ان سے بات کر سکیں گے. ان کے مقصود تو اصلاح ہی ہے نا، ان کی اچھی اصلاح کر سکیں گے. یہ متاثر زیادہ ہوتے ہیں. ذاتی ہمارا تجربہ ہے، ممبر پر آپ 10 احادیث پڑھیں اور بخاری کی پڑھیں اور 20 آیتیں قرآن کی پڑھیں، اگلی عوام سو رہی ہوتی ہے، کم سنتی ہے، کم سمجھ آتی ہے انہیں. آپ ایک مثال دیں، کوئی عقلی بات کریں، کوئی کسی اچھی سائنسی نقطہ نظر سے کر دیں، وہ جھانک کر سنتے ہیں بڑے غور سے، سر بھی ہلاتے ہیں کہ واقعی یہ ہے اس طرح. کیونکہ وہ ایمان بالغیب فی زمانہ بہت کمزور ہے لوگوں کا. اللہ پر ایمان، وہیں پر ایمان ایک کمزور ہے، اور عقل پر ایمان
ان لوگوں کا زیادہ ہے. تو اس لیے جس بات کا زیادہ اثر بندوں پر ہوتا ہو اسی زاویے کو استعمال کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ عقلیات، عقلی مثالیں اس طرح کی ہیں، اگرچہ ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے لیے الحمدللہ 100 عقلی مثالیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایک وحی کی بات اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی اور قرآن کی ایک ہمارے لیے بہت ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے. بات اب یہ ہے، اس طرح سمجھیے، بچوں کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے، زبان توجلی کرنی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، بیٹھ کے انہیں گانے بننے پڑ جاتے ہیں. اس میں اتنی سی بات ہے. وگرنہ وحی کی قدر آپ اپنے ذہنوں میں ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ رکھیں. خود کا ایمان ہرگز عقلیات وغیرہ کا نہیں ہوگا، لیکن مجبوری ان لوگوں کی صرف ہے، اس لیے پھر ان کے زاویوں کو دے کر بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اللہ نے انسان کی تخلیق کا نظام رکھا ہے، بے مثال نظام ہے. اس کو گہرائی سے سمجھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے. جدید تحقیقات اس کے بارے میں ہونی چاہیے، قدیم ہو اور وہی پر گہری سے گہری نظر ہو. اور پھر یہ ہے کہ وہ دنیا جو حد تک اعتراضات کرتی ہے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، اعتراضات کرتی ہے اللہ اور رسول پر. اس لیے پھر ایسی باتیں وہ ہوتی ہیں جن سے کوئی لاجواب کیا جا سکتا ہے. قرآن کا دفاع، حدیث کا دفاع جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے. فَقَسَّمْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے نئی تخلیق اور نئی طریقے سے پیدا کیا. دوسری پیدائش میں انہیں پیدا کیا، خلقًا آخر، دوسری تخلیق ہوگی نا. پہلے ایک تخلیق تھی نطفہ، اور دوسری انسان. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ خلاصہ اس سارے پس منظر کا، اور یہ جو لمبی بات چلی اور یہ مراحل بتائے گئے، اس کا خلاصہ یہ نکالا کہ بس فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت مبارک ہو اور عظیم ترین ہو اللہ جو بہترین انداز سے پیدا کرنے والا ہر چیز کا. احسن الخالقین، یہ اللہ رب العالمین. دنیا احسن الخالقین نہیں ہے، دنیا والے احسن الخالقین نہیں بن سکتے. اگر خالق جزوی طور پر یہاں بھی احسن نہیں بنے، اللہ نے جو تخلیق کیا یہی دلیل کافی ہے نا، یہی دلیل کافی، یہی حسن اللہ کی تخلیق کا کافی ہے کہ کیا سے کیا بنا دیا. یہاں تو انسان زیادہ بیمار ہونے کہتے ہیں یہ لاجواب، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. وہاں اللہ نے کیا کیا کہ پانی کو لیا اور اس کا کیا بنا دیا، اور بے جان کو لیا اور جاندار بنا دیا، اور حسین اور جمیل بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. دیکھیں انسان کا سفر یہی ختم ہو جاتا ہے کہ جی بس پیدا ہو گیا دنیا. اللہ فرماتے ہیں ذرا اور آگے جاؤ، اس کے بعد بھی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اور وہی پھر اصل ہے. دنیا اور اس کی زندگانی یہ عارضی ہے. جو انسان، ہم اسی کو فائنل سمجھ جاتے ہیں، جی بچہ پیدا ہوا اور سیٹل کر دیا اور بس. یہ ہمارے ہاں اچھے باپ اور مستحکم باپ کی سوچ ہوتی ہے، یہ فیوچر ہمارے ہاں. اللہ کے ہاں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ماضی سے اللہ نے چلایا، اب فیوچر مزید چل رہا ہے نا. ہم جی نہ ہمیں ماضی کی خبر اور نہ مستقبل و فیوچر کی. اللہ ماضی، حال، مستقبل سب پر نظر رکھ رہے ہیں اور سب کی بھلائیاں اور بہتریاں انسان کو دے رہے ہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد لمیتون، البتہ فوت ہونے والے ہو، فوت ہو جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اسی پر پھر بات نہیں ختم ہونی. ثم انکم یوم القیامۃ، پھر بے شک تم قیامت کے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے، بعثت بھی تمہاری ہونی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے بنایا تمہارے اوپر سبع طرائق، 7 راستے، 7 آسمان جو ہیں ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیے. 7 طرائق. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، پھر ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ پیدا کر کے بھول جائیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہم مخلوق سے یا خلق سے، تخلیق سے غافلین، غافل، ہم غافل نہیں ہیں. کیا کر رہی ہے مخلوق؟ میرا فلانا جو میں نے پیدا کیا تھا، جس کو فلانے پانی سے پیدا کیا، اندر پھر اس کے اتنے عرصہ ہم نے یہ معاملات چلائے، اب وہ کیا کر رہا ہے ہم جانتے ہیں، اور کیا کرے گا، کیا کرواؤں گا میں، کہاں لے کر جاؤں گا، کہاں جائے گا، جنت جہنم سبھی. وما كنا عن الخلق غافلین. وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے اتارا آسمان سے مان، پانی، بقدر، ایک اندازے سے، اندازے سے ہم نے پانی اتارا آسمان سے. فاسکناہ فی الارض، ہم نے ٹھہرایا اس پر زمین میں.
یہ اللہ ہی ٹھہرا، اتار بھی اللہ رہے ہیں، سنبھال بھی اللہ نے، اسکننا اس کا معنی ہے سنبھالا بھی اللہ نے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو 2 دن کا کیچڑ پریشان کرتا ہے یہ پانی جو ہے، اسکننا فی الارض، اللہ ہی اسے سنبھالتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، اس کے لے جانے پر بھی، لَقَادِرُونَ بتا قادر، ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، ہم لائے، ہم ہی سنبھالتے ہیں، ہم ہی لے کر جا سکتے ہیں، پھر تم کیا کرو گے؟ اگر پانی ختم ہو جائے تو نسل انسانی ہی ختم ہو جائے۔ فَانشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے جنات کو، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے اس میں میوے ہیں، فواکہ کثیرہ، بہت سارے، ومنھا تأکلون، اسے تم کھاتے بھی ہو، میوے بھی ہیں اور کھانا پینا بھی ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء، وشجرۃ، اور ایک درخت، تخرج جو نکلتا ہے، اب یہاں ایک خاص درخت کا تذکرہ شروع، ایک درخت تخرج جو نکلتا ہے من طور سیناء، طور سینا، خوبصورت طور سے، سینا خوبصورت کو کہتے ہیں، پیچھے بات ہوئی ہے، خوبصورت پہاڑ، تنبت بالدہن، یہ درخت اگاتا ہے تیل، بالدہن، والصبغ، اور سالن للآکلین، کھانے والوں کے لیے، تیل بھی ہے اور کھانا بھی ہے زیتون کا۔ سنن ترمذی 1851 نمبر حدیث، کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، عمر کی حدیث، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زیتون جو ہے یہ کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو، چونکہ مبارک درخت ہے زیتون کا جو ہے، یہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ عبرت ہے، عبرت کی نشانی اللہ نے اس میں رکھ دی، عبرت ہے جانوروں میں بھی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں، دودھ پلاتے ہیں، اس کا دودھ تمہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے بہت سارے فائدے اور بھی ہیں، بہت سارے فائدے جانوروں میں ہیں، کثیر، بہت سارے، سواریاں ہوتی ہیں، معاملات چلتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے ہو، بعض جانور، وَمِنْهَا کیا دیا، بعض جانور، تمام نہیں کھائے جا سکتے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی طرح ہر جانور کا ہر حصہ نہیں کھایا جا سکتا، ہر چیز نہیں کھائی جا سکتی، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اسی جانور کے اندر اللہ نے کو زہر بھی تو رکھا ہے نا، تیلی، جو کیا کہتے ہیں اسے، پیتا، جی، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس پر یعنی جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتی پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو، اس پر بھی سواریاں ہوتی ہیں تمہاری، اور کشتیوں پر بھی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف، فقال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا سرداروں نے، انہوں نے جن نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر تمہاری طرح ہی بشر ہیں، اکابر مجرمین کہنے لگے، ما هذا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہی بشر ہے، یہ غلطی لگی ان کو، تمہاری طرح نہیں ہے، بشر ہے، انسان تمہاری طرح ہے، لیکن شان اس کی بہت بلند ہے، وہ نبی اللہ کو وحی آتی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، اس کی چاہت ہے، اس کا ارادہ ہے، یتفضل علیکم، کہ تم پر برتری حاصل کرے، کرسی کا چکر ہے، حکومت بادشاہت چاہیے اسے۔ اور ان شاء اللہ، یہی بات ہرقل نے پوچھی تھی نا سفیان سے، سفیان سے، جو نبی، جو بندہ نبوت کے دعوے کر رہا ہے، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو جواب تھا کہ نہیں۔ پھر اس نے اخبار بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا بڑوں میں سے، تو میں کہتا کہ کوئی نہیں، یہ اپنی بادشاہت کو کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مذہبی بنیادوں پر، جبکہ بادشاہ بھی کوئی بڑوں میں سے نہیں گزرا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی یہ نبی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، برتری اس کی چاہت ہے تم پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ کی چاہت ہوتی نبی بھیجنے کی تو بشر نہیں، انزل ملائکہ، فرشتوں کو نبی اتارتا، اور فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، تو بشر ہے۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا اسے فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد، یہ نیا بندہ، اس کے بارے میں ہم نے نہیں سنا اپنے آباء و اجداد سے۔ تم نے سنا کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، تم نے نہیں سنی۔
تمہارا نہ سننا کون سی کوئی دلیل ہے حق کے ہونے کی؟ تیری عمر کیا ہے؟ 50-60 سال لگ بھگ، زیادہ کم؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں، تو نہیں جانتا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا، یہ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، آپ سناتے حدیث پھر دیکھو سنی جائے، تو آپ نے پڑھا کون سا جواب ہے؟ یا آپ کو پتہ کس چیز کا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ، یا تو یہ کہ آپ نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کو دی ہو اور پھر آپ کہیں گے جی یہ ہم نے نہیں سنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے ٹائم نہیں دیا، تو پھر نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تیرا نہ سننا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، جملہ یاد رکھیں، سنائے کریں ان لوگوں کو، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں، بڑوں میں ہم نے باتیں نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے بندہ، نہیں ہے یہ مگر الا رجل، مرد ہی ہے، به جنہ، انبیاء مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی، رجل ہے به جنہ، اسے جن چمٹا ہے، بات جنون کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، اس کو جن چمٹا پھر پاگل ہی ہوتا ہے نا، پاگلوں کی طرح چیخیں گا، چلائے گا، کام کرے گا، مجنون ہے۔ فتربصوا، انتظار کیجئے، بھی اس کا حتی حین، ایک وقت تک۔ کچھ یہ جو مجنون کہتے تھے اس کی اپنی وجوہات تھی، چونکہ بات وہی الحمدللہ نے پیچھے کی ہے، مجنون اس لیے کہتے تھے کہ خود یہ دنیا کی محبتوں کے پجاری اور لالچی اور پاگل تھے، ایک ٹکے کے لیے مرتے تھے اور مرتے ہیں۔ جب دوسرے کو دیکھا یار اور اپنا مال جو دوسروں کو دیے جا رہا انفاق کے نام سے، خود مر رہا دوسروں کو بچا رہا، تو اس قسم کا بندہ پھر پاگل ہی لگے گا۔ دنیا داروں کو دیندار اس لیے بیوقوف نظر آتے ہیں کہ ان کا اپنا لیول کوئی اور ہوتا ہے، ان کی نظروں میں کسی کو ایک ٹکا دینا یہ بیوقوفی ہوتی ہے، مال کا ضیاع، یہ حماقت ہے، اور وہاں بندہ دیکھ رہا ہے کہ بغیر کسی اپنی ذاتی غرض کے دیے جا رہا ہے، اور اسی طرح خود مر رہا ہے دوسروں کو بچا رہا ہے، خود تکلیفوں میں آ رہا ہے دوسروں کو۔ یہ تو خود وہ دنیا ہے کہ سیٹ اور بھی اگلا مانگے تو دینے کو تیار نہیں ہے وہ گاڑی میں، اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ دوسرے کو دیکھا کہ اپنی گاڑی پرائے کو دے رہا ہے، تو پاگل ہی کہنا ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہمیشہ سے دینداروں کو بیوقوف، سفیہ، احمق کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، اس کی جہاں وہ معنی وجوہات ہوتی ہیں ان کی چل بازی اور دھوکے، وہاں اس کی حصی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود دنیا دار ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں اگر دنیا دار ہے ہی نہیں تو پاگل لگتے ہیں۔ انہیں رجل بھی جن، فتربصوا بها حتى حين، انتظار کیجیے اس کا، حتی حین، ایک وقت تک انتظار کرو جی، چل جائے گا پتہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے سامنے دعا کی، رب انصرنی، رب میری مدد فرما، بما کذبون، بس اس کے جو انہوں نے تکذیب کی، میری تکذیب کر رہے ہیں لہٰذا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے صبح بات کی، فاستجبنا، پھر اللہ نے دعا قبول کی۔ اب صبح ہم پڑھا ہے سورہ انبیاء میں، فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی انہیں، ان اصنع الفلک، کہ بنائیے کشتی، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، بس دعا قبول ہوگی، بنائیے کشتی، ووحینا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، فاذا جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، وفارت النور، اور جوش مارا، ابل پڑا تنور، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، بس داخل کیجئے، سوار کیجئے، سلک داخل کرنا ہوتا ہے، سوار کیجئے، فیہا سے من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے دو جوڑے، پیچھے ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں، یہ چار نہیں مراد، دو مراد ہے، زوجین اثنین تاکید کری، یعنی ہر ایک چیز کا ایک جوڑا، نر اور مادہ۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن پر بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون تھے یہ؟ کون تھے؟ ہاں، ایک بیٹا، جی بیوی، فخانتہما، سورہ تحریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے ان کی اہلیہ کا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر ان پر بات گزر چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، منہم میں سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مخاطب نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ایڈوانس میں کہہ دیا، اللہ جانتے تھے کہ بیٹا بھی ہلاک ہوگا، کچھ کہہ نہ جائیں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، ڈبوئے جائیں گے، غرق کا معنی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب آپ برابر ہو جائیں آپ، وَمَنْ مَعَكَ، جو آپ کے ساتھ، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، یعنی ٹھیک ہو کر جب بیٹھ جاؤ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو کہہ دیجئے الحمد للہ الذی، تمام تعریف سے اللہ کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، اس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے بچایا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، تو پیاری دعا ہے قرآن کی، وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے رب میرا رب، أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، مجھے اتاریہ مبارک مقام پر اتارنا، واستوت علی الجودی پر، پھر یہ اتریں،
وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ اسے پھر آپ عام معنوں میں لے سکتے ہیں، اچھی منزل مل جائے گی دنیا آخرت میں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں، یہ آزمائش اور اس میں ناکام بعض کامیاب۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد، من بعد ان کے بعد قرن آخرین، دوسری نسل ہم نے پیدا کر دی، انہیں تباہ کر دیا۔ اور ایسا نہیں جس طرح کہ ایک آدمی اپنے غصے میں آ کر نافرمانی کی وجہ سے بچوں کو مار دیں اور پھر پوری زندگی روتا رہے، اللہ نے مار دیا مخلوق کو اپنے اور دوسری پیدا کر دی، قرن آخرین۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے بھیجے ان میں رسول، پھر بعد میں رسول بھی آتے رہے، ان میں ہم نے پھر رسول بھیجے۔ ان اعبدوا اللہ، ان کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی کرو، اور ساتھ مزاروں کی بھی کرو، حجر کی بھی کرو، شجر کی بھی کرو، نہیں ما لکم من الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا کوئی الہ نہیں ہے، اسی ایک اللہ کی بندگی ہوگی۔ اس وقت امت میں توحید کے نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے امت دور ہے۔ اگر قرآن گلی محلے ہر مسجد میں صحیح قرآن پڑھایا جائے تو یہ سب کچھ ہی شرکیہ بدعت سلسلے ختم ہو جائیں گے، نہ شرک رہے گا نہ بدعت رہے گی۔ اس لیے ہے کہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی جگہ اور بدعات نے لے لیا، وہ خرافات نے لے لی ہے، وہ تعویذوں نے لے لی ہے، وہ دم درود نے لے لی ہے، وہ خوابوں نے لے لی ہے، اور ایسی اور چیزیں شخصیات نے لے لی ہے۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم، اللہ کی بندگی کیجیے، اور ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی اور ہو اللہ کے علاوہ کرتا دھرتا، دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، معاملات سنبھالنے والا۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کر، ڈرتے نہیں ہو کہ شرک کیے جا رہے ہو، اللہ سے دوری ہیں اور بغاوتیں ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب یہ لانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، جسے اللہ وہی سے نواز دے اور پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بشر یہ کہ اور انہیں وہی پر صحیح انداز سے عمل کرنے والا ہو، وہ پھر بڑا غریب اور مسکین ہو کر بھی بہت بلند ہوگا مجھ اور آپ سے۔ اس میں وہی اور عالم ربانی جو بنتا ہے، معلما للخیر جو بنے، الا بشر مثلکم۔ ان اعتراض یہ تھا کہ انسان کیوں نبی بنا؟ یاکل مما تاکلون، وہ کھاتا ہے انہی چیزوں میں سے جو تم کھاتے ہو، تم کھاتے ہو وہی وہ بھی کھاتا ہے، وہ سبزیاں، وہ گوشت وغیرہ، مما تاکلون منہ، جسے تم کھاتے ہو جسے وہ بھی کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے ان چیزوں میں سے جن سے تم پیتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم پیروی کرو گے بشر کی، مثلکم اپنے جیسے، اپنے جیسے اگر کسی انسان کی پیروی شروع کر دو گے، انکم اذا لخاسرون، بے شک اس وقت تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اگر بشر کی تابعداری شروع کی تو گمراہ ہو جاؤ گے، انکم اذا لخاسرون۔ بس بات وہی ہے کہ غلطی لگی ہے اور تمہاری طرح بشر نہیں بلکہ عظیم بشر ہے، اللہ کے پاس سے وہ چیزیں لائے ہیں جس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ یعقوب نے کہا تھا وَعَلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ علیہ السلام، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا، اور وہی کی وہ باتیں جانتا ہے جو تمہاری اپروچ اور پہنچ سے بڑی دور۔ اَیَعِظُکُم، رسول کی دعوت کو ہمیشہ غلط انداز دیا گیا، اور ہمیشہ ہر زمانے میں حق، چونکہ حق کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، حق کی دعوت کو تو یہ کھل کر غلط کہہ نہیں سکتے۔ یا کہیے کہ چال چلیں گے، طریقہ بنائیں گے، گھما کر اور گھوم کر آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، بالکل سامنے آ نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ یہ پوری کرتے ہیں کہ غلط رخ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، نام غلط رکھے جاتے ہیں، دعوت بدنام کی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، اس قسم کے پھر حربے یا عزمات ہیں۔ یہاں بھی آئے لوگوں کیا تمہیں ڈراتا ہے انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، مٹی ہو جاؤ، وعظاما، اور ہڈیوں کی شکل میں بدل جاؤ، انکم مخرجون، کہ تم زندہ کر کے نکالے جاؤ، یعنی تم مر جاؤ، ہڈیاں ہڈیاں ہو جائے اور ہڈیاں بھی مٹی میں بدل جائے، اور پھر تم
زندہ کر کے نکالے جاؤ. حیات 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 بعودہ کے معنی بہت دور بہت دور. یہ کام جس کے تم سے وعدے کیے جاتے ہیں، جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، جس کے وعدے دیے جاتے ہیں، یہ نہ ہونے والی بات ہے. بندہ مرے اور مٹی اور ہڈیاں بھی مٹی بنے اور پھر بندہ زندہ. یعنی وہی بات ہے کہ ہر زمانے کے ہر کافر جو بھی نام یہودی ہو عیسائی ہو مشرک ہو، سب کو خدا ایک ہی وہ عقل ہے. عقل نے جو مانا وہ ٹھیک ہے، جو نہ مانا وہ غلط. بس انہی اللہ ہے دنیا. یہ عقل نہیں مان رہی. یہ بات ہے نا کہ بندہ یعنی ان کی عقل نہیں مان رہی. بات وہی ہے کہ ان کی عقل پھر عقل نہیں رہتی نا. پہلی دفعہ پوچھیں کہ اللہ نے کشے پیدا کی، اللہ نے کہا کہ وہ مان جاتی ہے عقل اور اسے نہیں مانتی. یہ اللہ حیات الدنیا نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگانی ہے، زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. قرآن کی باتیں یہ فالتو نہیں ہوتی. آج کافروں کو تو چھوڑیے، بہت سارے مسلمان غیر شعوری طور پر اس سوچ کے ماننے والے ہیں اور اپنانے والے ہیں کہ بس جی یہ تو دنیا کا نظام ہے، موت اور زندگی بھی آ رہا کوئی جا رہا ہے. اور اگر کھل کر انکار نہ کرے اور نہیں کر سکتا زبان سے، اس کا عمل بھی تو بہت باتیں کرتا ہے نا. عمل بتاتا ہے کہ یہ آخرت کو خاص مانتے نہیں ہیں. جی بس یہ تو دنیا جی آخرت کس نے دیکھی ہے، دیکھ لیا جائے گا. ہم تھوڑی اکیلے ہوں گے، اور بھی تو ہوں گے نا جی. پھر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی. یہ دراصل اسی نحوست کو بتاتی ہیں جو قرآن نے یہاں کافروں کی رکھی ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، زندگی نہیں ہوگی. ان هو الا رجل، نہیں ہے مگر ایک بندہ ہی ہے، مرد. افتراء اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ گڑ رکھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے میں نبی. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں، تصدیق نہیں کریں گے. یہاں بات مختصر، میں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں آپ مرد سمجھے ہیں، ایسے نہیں ہے بات. لیکن یہاں پر مختصر دعا کر دی اللہ سے. قال رب رب انصرنی، میری مدد فرمائیے. بما کذبون، اس کا میری تکذیب کر رہے ہیں، میری تکذیب کر رہے ہیں، لہٰذا میری مدد فرمائیے. نہیں مان، کذبونی ہے یا حذف. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. ایک اصول سمجھیے رب العالمین کا. اکثر رب العالمین نے جو خیریں دینی ہوتی ہیں، کوئی بھی وہ خیر ہو، اولاد کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، کوئی دعائیں قبول ہونی ہے تو وہ کچھ تمہیدات کے ساتھ آتی ہیں. کچھ وعدے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے کر دے گا، کوئی اچھے خواب دکھا دے گا. پہلے بھی الحمدللہ بات ہم کر چکے ہیں مقام پر. تو فرمایا کہ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، کہ کوئی نہیں، بس پیچھے بات ہوئی فاستجبنا، اللہ نے قبول کر دیا آپ کی دعا. یا فرمایا کہ کوئی نہیں، کہ بہت جلد یہاں پشیمان ہو جائیں گے، بے فکر. اس کا معنی یہ ہے خوشخبری آئی ہے کہ دعائیں قبول ہوگا. قال عما قلیل، کچھ ہی عرصے بعد، لیصبحن، ضروری ہو جائیں گے، نادمین، پچھتانے والے، پچھتا جائیں گے یقیناً. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پچھتائیں ہیں اور مزید پچھتائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، انہیں پکڑا چیخ نے حق کے ساتھ. چیخ آئی اور اللہ کی جانب سے تھی، پکی سچی. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے انہیں بنا دیا غثاء. غثاء کا غثاء اس سے حدیث آتی ہے نا، سیلاب آئے اور اوپر کچھ تنکے تیار رہے ہوتے، اس کی طرح کر دیا. خس و خشاع، جو نہ صرف بے اہمیت اور بے حیثیت ہے اور ساتھ بے وزن بھی، اوپر تیار ہے، کسی کام کے نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ان اللہ نے ذلیل بھی کر دیا، دنیا آخرت بھی ان کی تباہ کر دی. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس دوری، ہلاکت، بربادی، ظالم قوم. جو بھی ظالم قوم ہوگی، اور ان کے لیے، ہر ظالم کے لیے ہلاکت، دوری ہے. رب کی رحمت ہی بچاتی ہے اور اس کو دور ہٹ گئی ہے ان سے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد، ہم نے پیدا کی قرون، نسلیں، امتیں، آخرین، دوسری. یہ گئے اور دوسری آ گئی. ما تسبق من امة أجلها،
ما تسبق من امت، یہ بھی نہیں کہ اللہ کی پکڑ آئے اور تھوڑی تاخیر ہو جائے، اگلے بندے تھوڑے آگے نکل جائیں، بھاگ جائیں، لیٹ کر دیں، جلدی آ جائیں، لے آئے، نہیں۔ ما تسبق من امت، نہیں نکل سکتی کوئی بھی امت، اجلہا، آگے نہیں نکل سکتی کوئی بھی امت، اجلہا من قبل، وقت سے پہلے مرنا چاہیں نہیں مر سکتا۔ وما یستاخرون، نہ پیچھے رہ سکتے، جو اللہ نے مقرر وہی کیا وہی ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول، تترا مسلسل، رسول بھیجے، نسل ہلاک کیے والی جو بچے ان کی نسل سے پھر اگلے اس کے رہ جاتے ہیں، اگلا کہتے ہیں مرنا ہی ٹھیک تھا جی، اس کا عزتیں اتنی جو دے دی پورا خاندان ہی معزز ہو جاتا ہے۔ یا غم کے پرانا ہونے کی وجہ سے بندہ پھر کہتا ہے یہ موت اس بندے کے لیے ٹھیک تھی، شہادت کی موت تھی، ایسی تھی ویسی تھی۔ تو ان کے ساتھ کہیں یہ نہ ہوا ہوں گے، مرے ہوں لیکن تذکرے اچھے رہ گئے ہوں گے، تو وجعلناہم احادیث، نہیں قصے بن گئے عبرت، کوئی حوصلہ افزائی اچھے قصے صلی اللہ حوصلہ افزائی کے نہ تھے، ہم نے ان کو بنایا احادیث، عبرتوں میں قصوں آ جاتا احادیث، کہانیاں بن گئی، لوگ ان پر ہنستے رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے رہے ہیں، اس قسم کی سٹوری ان کی قائم ہو گئی ہیں، کوئی عزتوں، شہرتوں اور کامیابیوں کی داستان نہ قائم ہو سکی ان کی۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس دوری اور ہلاکت ہے ظالم لقوم اللہ، اس قوم کے لیے جو ایمان نہ رکھتی ہو۔ یہ بار بار کچھ بیان کر کے بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ دراصل چونکہ قرآن کے قصے صرف قصے نہیں ہیں، عبرت ہے، چونکہ یہ اقوام تو گزر بھی چکی ہیں، جو موجود نسل انسانیت ہے ان کے حقوق کو سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے بار بار واقعے میں مخصوص الفاظ کے بعد عمومی لائے جاتے ہیں، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تاکہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ پرانا واقعہ بس اسٹوری اور بیان ہو رہی ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے۔ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری اس قوم کو جو ایمان نہ رکھتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون کا واقعہ، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، معجزات، ید بیضاء اور عصا، سلطان مبین، اور واضح نشانی، آیات بھی تھی، وحی بھی کی گئی تھی، اور واضح نشانیاں بھی تھی، عصا وغیرہ، سلطان مبین۔ کدھر بھیجا؟ الی فرعون، فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فاستکبروا، تکبر کیا، خود کو بڑا جانا، وحی کی بات نہ ماننا تکبر، وکانوا قوما عالین، اور وہ قوم تھی سرکش اور علو کرنے والی، تکبر کرنے والی۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ سورۃ قصص انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کا موضوع یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم علو کی بات کرے، علو جو ہے ایسی بیماری جسے انسان میں آئے اور خیر سے اس کی بس چھوٹ ہونے لگتی ہے اور چھٹی ہونے لگتی ہے اس انسان کی۔ فرعون ہی ہے صرف، بندہ خود کو جب نمایاں کرنا چاہے، آپ اس الفاظ میں کہیں کہ خود کی نمائش، اور ہر جگہ میں آگے رہوں، میری بات آگے رہے، میں بڑا لگوں، نام ہو، شہرت ہو، چرچے ہوں، اسٹیٹس ہو، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد۔ آخرت اور جنت، جن کی سوچ یہ دب کر اور مخفی رہنے کی، اور خود کو بہت بڑا بابر کرانے کی، کیونکہ یہ سوچا اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتے، عاجزی ہو، انکساری ہو، انہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وقوم سرکش، فقالوا، نے کہا، نؤمن لبشرین، کہ ہم ایمان لائیں دو بشر، موسیٰ اور ہارون۔ ان کی یہی ہمیشہ دلیل رہی ہے کہ بشر کیسے رسول، جنہوں نے دیکھا وہ بشر کہتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ انبیاء کو فرشتے کہتے ہیں، سب دونوں غلطی پر ہیں۔ ان کا کہنا بھی غلط ہے کہ اور بشر نہیں ہیں، ملائکہ ہیں، اور ان کا کہنا بھی غلط ہے کہ ہماری طرح بشر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے عقیدہ واسطیہ وغیرہ میں،
کہ جو اہل سنت والجماعت ہے نا، قرآن و حدیث پر صحیح کاربن برائے نام نہیں، یہ ہر چیز میں درمیان ہے، حتیٰ کہ عقیدے میں بھی درمیان ہے۔ اب اس چیز کو مثلا آپ لیں، یہ دو انتہائی ہیں، افراد و تفرید ہے، طرفین نقیضین ہیں۔ ایک کہتے ہیں یہ بندہ، یہ بشر ہماری طرح ہی، ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف یہ نظریہ کافروں، ایک طرف یہ ہے کہ یہ بشر نہیں، یہ فرشتہ ہے، یہ وہ انتہا۔ درمیانہ یہ ہے کہ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، نور نہیں ہے، بشر ہی انسان ہے، لیکن بشر ہماری طرح نہیں ہے، وہ نبی ہے، اللہ کے بعد کائنات کی بڑی ہستی کے نبی کی ہوتی ہے بڑے۔ لبشرین، دو بشر، مثلنا ہماری، یہ مثلنا کی غلطی ہے، بشرین ٹھیک ہے بات، مثلنا ہماری، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار مثلنا اور مثلہ یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں، بشر مثلکم مثلنا، وقوم ما لنا عابدون، دونوں کی قوم جو ہے ہماری غلام ہے، غلام بنا رہے ہیں، یہ ہمارے غلام ہے جی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام ایسے بندوں سے لیتے ہیں جن کو یہ جیسے بات کی عاجزی پائی جاتی ہے۔ غلام تمام دبا ہوتا ہے، خود کو بڑا نہیں سمجھتا، لیکن جب دینداری ساتھ مل جاتی ہے اللہ اسی سے ہی کام لیتے ہیں۔ وجعلها شیعا، بلکہ قرآن نے کہا کہ جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین اللہ وارث بناتے ہیں زمین کا، انہیں ہی عطائیں ہوتی ہیں۔ وقوم ما لنا عابدون، دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، فکذبوہما، دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، وہ ہو گئے ہلاک شدہ، ہلاک ہونے والوں میں سے وہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ہم نے بنایا ابن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو، اور ان کی والدہ کو، آیتاً نشانی، وَآوَيْنَاهُمْ، ہم نے جگہ دی إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کو، ربوہ یہ بلند مقام کو کہتے ہیں، بلندی، ذات قرار و معین، آرام اور سکون والی، معین اور چشموں والی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، رسولوں کا قصے بیان کیا، اب کہا یا ایھا رسولو کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاک چیزیں، وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سے مسلم کی 10-15 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو وحی کو حکم دیا، مومنوں کو وحی کو حکم دیا جو رسولوں کو دیا، اور اللہ نے رسولوں کو حکم یہ دیا کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر کل ہی پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔